بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 851، 852، 853، 854، 855 اور 856۔ الحمدللہ آج 850 سے ابو ہو جائیں گی حدیثیں۔ سبحان اللہ، یہ کرم ہے سرکار کا۔ یہ حضور کی حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ بھی آپ دوستوں کا پیار ہے۔ الحمدللہ 2000 سے اوپر سبسکرائبر ہو چکے ہیں، لیکن ابھی جو دیکھنے والے دوست ہیں نا وہ کم ہیں۔ صبح کے ٹائم لائیو درس قرآن ضرور شامل ہوا کر، اس نشست میں بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ شامل ہو کر دیکھیں انشاءاللہ۔ یہ ٹک ٹاک پر یا یوٹیوب پر، فیس بک پر ضرور دیکھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آئیے حدیث نمبر 851 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کی میری والدہ انتقال کر چکی ہیں، انہوں نے حج نہیں کیا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کر لو۔ تو یہ اصال ثواب نہیں ہے؟ یہ اصال ثواب نہیں ہے؟ اگلی حدیث نمبر 852، حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد عمر رسید آدمی ہے، وہ حج یا عمرہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی سواری پر سوار ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے والد کی طرف سے حج بھی کر لو اور عمرہ بھی کر لو۔ اللہ اکبر۔ اس مسئلہ پر ائمہ فقہا کا اتفاق ہے کہ عبادت بدنی مثلا نماز اور روزہ میں نیابت جائز نہیں، عبادت مالی مثلا زکوٰۃ مطلقاً نیابت صحیح ہے، عبادت بدنی اور مالی میں جامعہ مثلا حج میں حالت اختیاری میں نیابت جائز نہیں ہے، لیکن حالت اضطراری میں جائز ہے۔ حالت اضطراری کی کیفیت میں اختلاف ائمہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ صرف موت حالت اضطراری ہو سکتی ہے، حیات میں کوئی خواہ شیخ فانی ہو یا علیل ہو یا ضعیف ہو یا نادار ہو کی طرف سے حج بدل نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ وہ اپنے ترکے کے تیسرے حصے سے حج بدل کرنے کی وصیت کر سکتا ہے جو اس کی وفات کے بعد نافذ العمل ہوگی۔ ائمہ ثلاثہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک موت کے علاوہ بڑھاپا، اپاہج ہونا، لنگڑا ہونا، لولا ہونا، نحیف و کمزور ہونا بھی اعذار ہیں، لہٰذا ان کی طرف سے بھی حج بدل کرنا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ 853 حدیث نمبر سماعت فرمائے، عمرہ کرنا واجب ہے یا نہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے بارے میں پوچھا گیا کیا یہ واجب ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، تاہم اگر تم عمرہ کر لو تو یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ جی عمرہ کر لو، یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 854، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عمرہ قیامت تک کے لیے حج میں داخل ہو گیا۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو حضور علیہ السلام نے اس بارے میں رخصت عطا کر دی اور آپ نے ارشاد فرمایا عمرہ تا قیامت حج میں داخل ہو گئے، یعنی حج کے مخصوص مہینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور حج کے مخصوص مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ حج کے مہینوں کے علاوہ کسی مہینے میں حج کا احرام باندھے۔
حدیث نمبر 855، عمرے کی فضیلت کا تذکرہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 856، تنعیم کے مقام سے عمرہ کرنا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ کون ہے بھلا؟ پتہ ہے کون ہے؟ یہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی جان ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ بیان کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تنعیم سے عمرہ کروا دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ انشاءاللہ آگے چیزیں اور بہت ساری ڈسکس ہونے والی ہیں کہ کہاں کہاں سے عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، یقیناً آپ کو یہ پیغام رسول اللہ کا پسند آتا ہے اور آیا ہوگا، اور اگر آیا ہے تو ایک کلک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ جب بھی حدیث اپلوڈ ہو، حضور کی محبت بھرے بیانات اپلوڈ ہوں، تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آئے اور آپ اس کو دیکھنے والے بن جائیں۔ چینل کا حصہ بنیں، چینل کے ساتھ جڑ جائیں، ثواب حاصل کریں۔ ثواب کی نیت سے یہ بندہ ناچیز اس حقیر فقیر کو، اس قابل تو نہیں تھا میں جس قابل اللہ نے بنا دیا۔ الحمدللہ میرے لیے بڑا فخر ہے کہ 856 حدیثیں اب تک میں مکمل کر چکا ہوں، 1 بائی 1۔ الحمدللہ کوئی بھی حدیث جو ہے نا میں نے چھوڑی نہیں ہے، اور پھر ائمہ ثلاثہ، ائمہ اربعہ، چاروں اماموں کی جو رائے ہے وہ بھی میں نے بیان کی ہے۔ کسی سے اختلاف کسی کا ہے تو وہ میں نے بیان کیا ہے۔ تعصب بندی سے پاک، فرقہ واریت سے پاک۔ اگر آپ نے کوئی چینل دیکھنا ہے تو العلم نور پر آئیں۔ دعوت عام ہے، دعوت فکر ہے، درس قرآن سنیں، صبح 7:15 بجے شروع ہوتا ہے، صبح 7:15 بجے۔ میرے بہت سارے دوست پاکستان اور ہندوستان اور سعودی عربیہ میں بیٹھے دیکھتے ہیں، اللہ ان سب کے لیے خیر فرمائے، آمین۔